جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لاحد میں مرد اتارتا ہے۔ پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں محبت سے سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے، شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے اور اسی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتا ہے۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے۔ لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نوازتی ہے اور کہتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتے اور بلیوں کے منہ سی دیے جانے چاہیے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ امریکہ میں جا گریں اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زاد دیکھ لیں۔ ان کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت حوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحتیاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئے اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری ہو گئی، آپ نے کرتا خرید لیا، اب کوئی نئی چپل بھی خرید لیں۔ اس پر جواب آیا، ضرورت نہیں، پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے خرید لو۔ میں نے مرد کا احساس تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنے ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور یہ کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھنچی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں، اس کو رونے نہیں دیکھا۔ ماخذ بانو قدسیہ۔